ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پوری 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے یارہ نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ تمہیں میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو انسانی آنکھ ہے نا اس کے اندر نور تو ڈالا، اتنا ہی نور جتنا ہم دنیا میں دیکھ سکیں، لیکن اللہ نور السماوات والارض، اتنا عظیم نور کا سرچشمہ میرا رب، اس نے انسان کی آنکھ میں اتنی قوت ہی نہیں دی، اتنی صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکے۔ تو جب موسیٰ اصرار کرتے ہیں تو ایک ہلکی سی جھلک پر ان کو بے ہوشی آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن قربان جاؤں اس اللہ کے، وہی آنکھ جو ایک ہلکی جھلک بھی نہیں دیکھ پا رہی، کل جنت میں ہم جب جائیں گے اللہ کے اسی نور کو ہماری آنکھوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نورانی تقویت دے دیں گے جنت کے اندر کہ ہم اپنے رب کی صبح و شام دید کیا کریں گے۔ کوئی دن میں ایک دفعہ دید کرے گا، جو بڑے درجے والے ہوں گے اللہ ان کو صبح و شام دید کروائیں گے، جو اس سے کم والے ہوں ان کو روزانہ ایک دفعہ، جو اس سے کم والے ہوں گے ان کو ہفتے میں، جو اس سے کم والے ہوں گے ان کو مہینے میں۔ اس طرح ہی جنت کی جو درجات ہیں ان میں اللہ کی دید کے بھی درجات ہوں گے۔ لیکن اللہ کی دید جو ہے جنتی کے لیے سب سے بڑا تحفہ، انعام اور لذت افریح چیز ہوگی کہ جب اللہ کو دیکھیں گے تو ان کو ہر چیز جو مادی ہوگی وہ بھول جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دید کل کروا دینا اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا جن کے مقدر میں تیری دید ہے۔ اور ہاں یہی ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہو اللہ کہ ہم وہ کام کریں، نور والے کام، جس سے کل ہماری آنکھوں کو اتنی تقویت نور کی آ جائے الحمدللہ کہ ہم تیری دید سے مشرف ہو سکیں۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ اب یہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھ کر کے تختیوں میں اپنی کتاب دی۔ کائنات کا عظیم معجزہ مانگتے تھے کفار مکہ، وہ انہوں نے اس پر ہی غور نہیں کیا کہ بھئی یہ دیکھو کسی پیغمبر کو بھی اللہ نے اپنا کلام سنایا نہیں ہے، واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن کو اللہ نے اپنا کلام سنوایا اور ان کے قلب اطہر پہ اسے محفوظ فرمایا، اور جب چاہا جس چیز کی ضرورت ہوئی اس طریقے سے اپنی آیات اللہ حضور پہ اتارتے رہے۔ لیکن عظیم معجزہ یہ ہے کہ اب ایک سورہ بقرہ دیکھیں، سورہ بقرہ مدینہ شریف کے آغاز میں شروع ہوئی اور وصال کے تک اس کی آیات اترتی رہیں۔ وہ آیات جو اتنے طویل سالوں میں مختلف اوقات میں اتری، مختلف مواقع پر، کس طرح میرے رب تعالیٰ نے ان سب کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق حضور کے قلب اطہر پہ پھر ترتیب دی اور پھر لکھوایا کاغذوں پر۔ اس سے بڑا کائنات کا اور کوئی معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کس کے لیے سمجھ ہے؟ جو بصیرت والے ہیں، جو کچھ پانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ اسی معجزے سے سارے نور عطا کر دیتا ہے، لیکن جو اندھے ہیں ان کے سامنے اس سے بھی آگا کچھ رکھا جائے تو وہ نہیں سمجھ پا سکتے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کو دیا تھی تختی لکھ کر کے جو تورات تھی، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے۔ اب یہ دیکھو کہ راستہ ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آغاز میں کیا کہا تھا،
सिरात अल्लज़ीना अनअमता इहदिन सिरात, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे चला, इनाम वालों के रास्ते पर। अब पूरे कुरान में रास्ते की निशानदही का सफर चल रहा है। अब ये देखिए कि अल्लाह ताला जिस इंसान को पैदा करता है, इंसान तो छोड़े आप, एक मामूली चूंटी, चूंटी के भी अंडे से जब बच्चा निकलता है तो सबसे पहले चूंटी उसे रास्ते का तायुन सिखाती है। अगर रास्ता सीधा है तो सब जिंदगी सीधी है, रास्ता टेढ़ा हो गया तो तुम भटक गए और तबाह हो गए। तो जो हक का मतलाशी होता है वो अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ करता है। जैसे हम लोग पूरे दिन के अंदर कितनी रकतें पढ़ते हैं, जितनी रकतें पढ़ते हैं उतनी दफा हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे सीधा रास्ता देना, अल्लाह मुझे सीधा। इसलिए कि टेढ़े रास्ते बहुत हैं, सीधा रास्ता तो सिर्फ एक है भाई, स्वास सबील, बस जो जन्नत की तरफ जाता है। लेकिन जो टेढ़े रास्ते हैं वो बेहद दो हिसाब हैं, और वो सारे ही सारे के शैतान के हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं बदफितरत कि अगर उनके सामने सीधा रास्ता आ भी जाए तो वो उधर नहीं देखेंगे, बल्कि गलत रास्ता आए, टेढ़ा रास्ता आए तो उस पर चल पड़ेंगे। इसलिए कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया और इनसे बेपरवाही करते रहे। हमारी निशानियों को जिस किसी ने झुठलाया वो आखिरत की पेशी का इनकार किया, उसके सारे अमाल ज़ाया हो गए। क्या लोग इसके साथ कुछ और सजा पा सकते हैं? जैसा करें वैसा भरें। मूसा के पीछे इसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बिछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। क्या उन्हें नजर ना आता था कि वो ना इनसे बोलता है, ना किसी मामले में इनकी रहनुमाई करता है, मगर फिर भी उन्होंने इसे माबूद बना लिया और वो सख्त जालिम थे। ये उस मसरियत ज़िंदगी का दूसरा ज़हूर था जिससे लिए हुए बनी इसराइल मिस्र से निकले थे। ये क्या था? बुत परस्ती। दूसरा क्या? गाय परस्ती। मिस्र में गाय की परस्तश और तकदीस का जो रवाज था, इससे ये कौम इतनी शिद्दत के साथ मुतासर हो चुकी थी कि पैगंबर के पीठ फेरते ही इसने परस्तश के लिए एक मसनूई बिशरा बना डाला। हाय, क्या मूसा ने के पीछे इसकी कौम के लोगों ने अपने जेवरों से एक बछड़े का पुतला बनाया जिसमें से बैल की सी आवाज निकलती थी। ये जब मूसा की कौम बनी इसराइल निकलते हैं मिस्र से, उस वक्त रात को एक फंक्शन था। उस फंक्शन में तब रवाज ये था कि एक दूसरे से उधार लेके जेवर पहनते। तो सारी ख्वातीन ने उधार बनी इसराइल की ख्वातीन से जेवर लिए हुए थे, और ये जो फिरौनी थे वो भी बिल्कुल गफलत में पड़े हुए थे। उनको पता था आज उनका फंक्शन है, तो आज तो कोई खतरा है ही नहीं। तो उसी वक्त एग्जैक्ट मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि तुम यहाँ से भागो, इस वक्त फिरौनी तुमसे गाफिल है। तो वो जेवर पहने पहने ही वो दौड़ पड़ते हैं, और जब मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं हम थक गए हैं जेवरों से, अब मैंने उतार फेंकते हैं। जब उतार फेंकते हैं तो जो होता है एक साहिर शैतान, वो सारे को पकड़ता है, पिघलाता है और उसका एक वो बिछड़ा बना देता है, और उसमें से पैगंबर के पाँव की मिट्टी उठा करके डालता है, तो उसमें से एक आवाज आने लग जाती है। अब ये देखिए कि तरबियत और माहौल इंसान के लिए कितना बेहतरीन होना चाहिए, ताकि सीधे पे रास्ते पे चलना जो है वो इंसान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो जाए। तो गलत माहौल, गलत दुनिया में रहना इंसान के लिए कितना तबाहकुन है कि उसके अंदर एक गलत चीज़ ऐसी रासिख हो जाती हैं कि जिन वो पसंद करता है। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे, क्या इन्हें नजर ना आता था कि वो ना इनसे बोलता है, ना किसी मामले में इनकी रहनुमाई करता है। ये नहीं जो तुम्हारा जिसे तुम पूजा कर रहे हो, कम से कम वो तुम्हारी रहनुमाई तो खुद है, तुम्हें सीधा रास्ता तो दिखाए, मगर फिर भी उन्होंने इसे माबूद बना दिया और वो सख्त जालिम थे। ये नहीं, माबूद क्या है? जिसकी इबादत करना। तो इबादत हर उठ के जिससे की पढ़नी शुरू कर दो तो उससे बड़ी नादानी कोई है ही नहीं। और ये बहुत बड़ा जुल्म है कि इबादत के लायक सिर्फ तेरे रब की जात है और तुम उसकी जगह किसी और को खड़ा कर दो, इसको अल्लाह ने जुल्म करार दिया है। फिर जब इनकी फरेब खुदगी का तलस्सम टूट गया और उन्होंने देख लिया कि दर हकीकत वो गुमराह हो गए हैं, तो कहने लगे कि अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना फरमाया और हमसे दरगुजर न किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। यानी एहसास हो गया कि हमने जो कुछ किया वो गलत किया है।
उधर से मूसा गुस्से और रंज में भरा हुआ अपनी कौम की तरफ पलटा। आते ही उसने कहा, बहुत बुरी जानशीनी की तुम लोगों ने मेरे बाद। क्या तुमसे इतना सब्र ना हुआ कि अपने रब के हुक्म का इंतजार कर लेते? और तख्तियां फेंक दी और अपने भाई हारून के सर के बाल पकड़कर इसे खींचा। हारून ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। बस तू दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका ना दे और इस जालिम गुरों के साथ मुझे ना शामिल कर। जब मूसा ने कहा, ऐ मुझे और मेरे भाई को माफ कर और हमें अपनी रहमत में दाखिल फरमा, तो सबसे बढ़कर रहीम है। अब ये देखे, हारून अलैहिस्सलाम बड़े भाई थे और मूसा छोटे। यहाँ से पता चलता है मूसा जज्बाती थे और हारून बड़े कूल तबीयत के थे। अल्लाह ताला ने जो मूसा अलैहिस्सलाम को भाई दिया हेल्प के तौर पर पैगम्बरी में, वो बड़ा ही ठंडी की तबीयत का था। तो इतने क्रूशल सख्त किस्म के टाइम के अंदर जब मूसा गुस्से और जज्बात में भाई को, बड़े भाई की दाढ़ी पकड़ के खींचता है, तो फिर भी वो कूल माइंडेड रहते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं कि मेरी माँ के बेटे, बड़े प्यार के अंदाज में, ताकि वो ठंडे हों। कि मैं अगर इनको उस वक्त रोकता तो बड़ा फसाद बर्पा होने का खतरा था, इसलिए मैं थोड़ा साइड पे हुआ। जवाब में इरशाद हुआ कि जिन लोगों ने बिछड़े को माबूद बनाया वो जरूर अपने रब के गज़ब में गिरफ्तार होकर रहेंगे और दुनिया की जिंदगी में जलील होंगे। झूठ करने वालों को हम ऐसी ही सजा देते हैं, और जो लोग बुरे अमल करें फिर तौबा कर लें और ईमान ले आएं, तो यकीनन इस तौबा और ईमान के बाद तेरा रब दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितना हलीम है मेरा रब, कितना रहीम है मेरा रब, कितना दरगुजर है अल्लाह के अंदर कि इतनी इतनी बड़ी गलतियां इंसान करता है, लेकिन मेरा अल्लाह जब भी हम माफी मांगते फौरन हमें माफ कर देता है। तो हम अपने रब से जिंदगी भर की गुनाहों की आज माफिया मांगते हैं। अल्लाह, आज तेरे रमजान का पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर तो हमें जरूर पाक कर देना, हमें माफ कर देना अल्लाह। जिंदगी भर के गुनाहों से हमें अल्लाह धो देना अल्लाह। फिर जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो इसने वो तख्तियां उठा ली जिनकी तहरीर में हदायत और रहमत थी उन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते हैं, और उसने अपनी कौम के 70 आदमी को मुंतखब किया ताकि वो उसके साथ हमारे मुकर्रर किए हुए वक्त पर हाजिर हों। ये तलबी इस गरज के लिए हुई थी कि कौम के 70 नुमाइंदे कोह सीना पर पेशी खुदाबंदी में हाजिर होकर कौम की तरफ से गौशाला परस्ती के जुर्म की माफी मांगे और असर नौ अतात का अहद इस्तवार करें। जब इन लोगों ने एक सख्त जब इन लोगों को एक सख्त जल्जले ने आ पकड़ा तो मूसा ने अर्ज किया, ऐ मेरे सरकार, आप चाहते हैं तो पहले ही इनको और मुझे हलाक कर सकते थे, लेकिन आप इस कसूर में जो हम में से चंद नादानों ने किया था, हम सबको हलाक कर देंगे। तो आपकी डाली हुई एक आजमाइश, ये तो एक आपकी डाली हुई एक आजमाइश थी जिसके जरिए से आप जिसे चाहते हैं गुमराही में मुब्तला कर देते हैं और जिसे चाहते हैं हिदायत बख्श देते हैं। यानी कोई भी मामला जब पेश आता है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसी एक चीज से बंदे को गुमराह कर दे, तो एक जग को, यानी ये खुदा जरूर देखता है कि इस बंदे के अंदर किस चीज की ज्यादा तलब है, उसी के हिसाब से अल्लाह ताला फैसले फरमाते हैं। हमारे सरपरस्त तो आप ही हैं, बस हमें माफ कर दीजिए और हम पर वह फरमाइए, आप सबसे बढ़कर माफ फरमाने वाले हैं। और हमारे लिए इस दुनिया की भलाई भी लिख दीजिए और आखिरत की भी हमने आपकी तरफ रजू कर लिया। जवाब में इरशाद हुआ, सजा तो मैं जिसे चाहता हूँ देता हूँ, मगर मेरी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, और उसे मैं उन लोगों के हक में लिखूंगा जो नाफरमानी से परहेज करेंगे, ज़कात देंगे और मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। सुभान अल्लाह। ये देखें, ऊपर की पूरी कहानी के बाद अल्लाह ने बात को किस चीज पे खत्म किया? जो ज़कात देंगे और मेरी आयत पर ईमान लाएंगे। यानी जो लोग अपने आप को अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर करके पाकीज़ा करते रहेंगे और अल्लाह की इस कुरान पर सच्चा ईमान रखेंगे, वो कितनी भी गलतियां उनसे जिंदगी में हो जाए, अल्लाह को हर लम्हे रहमत करने वाला, दरगुजर करने वाला और माफ करने वाला पाएंगे। तो अल्लाह ताला करे कि हमारे हाथ में जो किताब है हम इस पर सच्चा ईमान लाएं और अपने ज़कात जो सी है एक्चुअल वो निसर हाँ ना सिर्फ हमारे मालों को पाक करती है,
بلکہ ہمارے اعمال کو بھی پاکیزگی دیتی ہے، اور جس معیار پہ کوئی چیز ہماری ہونی چاہیے اس پہ وہ نہیں ہے، تو یہ پاکیزگی ہماری نیکیوں کو، ہمارے ذکر و فکر کو، ہمارے قرآن پڑھنے کو پاکیزگی بھی بخشتی ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول بھی کرواتی ہے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی کی پیروی اختیار کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو پہلے کتابیں آئیں، جو پہلے انبیاء آئے، جو بھی حالات گزرے، لیکن بنی اسرائیل یہاں مخاطب ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ایز اے گالی کہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ پیچھے ہم نے پڑھا نا اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ علم والے ہیں، عالم ہیں اور احبار ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ اب دنیا میں لیڈر ہم ہی ہیں، علم صرف ہمارے پاس ہے، ہمارے علاوہ سب لوگ ان پڑھ ہیں۔ ان کے اندر یہ جو غلط تکبر بن گیا تھا نا ایک ذہن، اس سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر کہتے لو جی ہم اتنے علم والے ہیں، پیغمبر ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، اور یہ اللہ کا بندہ جو پڑھا ہی بالکل بھی نہیں ہے تو یہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں۔ انہوں نے ایز اے نفرت اور گالی کے نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہتے۔ میرے رب نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی لفظ کو ایک اعزاز بنا دیا، بھائی دیکھو جو پڑھا لکھا نہیں تھا وہ کائنات کا معلم اعظم بن گیا، اللہ نے کلام اللہ اس پر اتارنا پسند کیا، اور الحمدللہ اس کے سینے میں اب وہ علم ہے جو دنیا میں کسی سینے میں نہیں ہے۔ تو جسے تم امی کہہ رہے ہو اس وقت وہ پوری کائنات کا استاد بن گیا، الحمدللہ، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی وہ چیزیں جو خود انہوں نے اپنے اوپر قانون کی حیثیت سے ڈال لی تھی اور خود ہی اوکھے ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ دیکھو اتنا مہربان نبی، اتنا حلیم نبی، اتنا ہمدرد، دوسروں کے لیے رحمت اللہ العالمین، جو تمہارے لیے زندگی کی آسانیاں لے کر آیا ہے اور آسانیاں پیدا کر رہا ہے، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت کریں، حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں، میں تو سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو، اس کی امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ سبحان اللہ، قوموں کے اندر اتنی برائیاں اور اتنی خباثتوں کے باوجود کچھ نہ کچھ لوگ اچھے رہے ہمیشہ ہی، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹنے نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے پیچھے پڑھا نا وہ جو مثال تھی پتھروں والی، 3 اوپر چکے یہ پتھروں سے پانی نکلنے کا ذکر تھا، اس کے نیچے اس کے باوجود اتنے معجزات دیکھنے کے بنی اسرائیل کے دل پتھر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 3 پتھروں سے مثال دی جو 3 درجات کے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پتھر سے پانی نکالا انسان کے لیے کہ معجزے کے طور پر، اور یہ احسان تھا کن پر؟ بنی اسرائیل پر۔ یہ جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، ان کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ چشمے بنا دیے تاکہ ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہ ہو اور وہ پرسکون طریقے سے رہ سکے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ چٹان سے یکا یک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ سبحان اللہ، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ آپ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یہ من و سلوہ اور چشمے، یہ جو معجزہ تھا صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا، نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا نہ بعد میں دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کا
ان پر جتا رہے ہیں کہ تم لوگ وہ ہو جن پر اللہ نے وہ ایک تو تمہیں آزادی دلوائی اتنے ظلم و ستم سے، دوسرا پھر تم پر خوراک کے سلسلے میں کہ تمہیں مشقت نہ کرنی پڑے. جو من و سلوا جو تھا یہ بٹیر تھے اور ایک سفید رنگ کی میٹھی چیز تھی جو رات کو برستی اور صبح یہ گھاس سے اٹھا کر کے کھا لیتے. تو یہ دونوں میٹھی اور نمکین چیزیں اللہ نے اتار دی، لیکن پھر بھی وہی نا انسان تو بس نیچے کوئی گرنے کا پسند کرتا ہے. یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتتن کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے. مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ مچھلیاں سبت ہی کے دن ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھی، اور سبت کے سوات باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگے. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جنہیں یاد کرائی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اب یہ دیکھیں کہ جو منفرد معاملے بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئے کسی امت کے ساتھ نہیں ہوئے. تو یہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا جس میں یہ لوگ ان کی خوراک مچھلی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا. اس آزمائش میں اور اس امتحان میں وہ عجیب و غریب مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک گروہ جو تھا وہ اللہ کی عبادت کرنے میں اور برے لوگوں سے بچ کے ایک سائڈ میں رہنا شروع انہوں نے کر دیا، اور کچھ لوگ تھے جو ان کو روکتے تھے. اللہ نے کہا تھا کہ تم نے عبادت والے دن کوئی کام نہیں کرنا، مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی. تو انہوں نے مچھلیاں اچھل اچھل کے جب آتی کنارے پر تو ان کے منہ میں پانی آتا کہ وہ تجارت ان کی مچھلی تھی. تو یہ پھر اس میں ایک چیز ہے کہ دنیا کا مال، دنیا آپ کے لیے اتنی اٹریکٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کو انسان بھلانے میں بہت ہی اپنے آسانی سمجھتا ہے، اور دنیا کی محبت کے مال کا غلبہ اتنا زیادہ انسان پر. اللہ تعالیٰ بیچ جو زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں وہ اکثر یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارے دل فراخ ہوں گے، تم سخی بنو گے، ورنہ بخل آئے گا اور لالچ بڑھتا جائے گا اور اللہ کی نافرمانی میں بڑھتے جاؤ گے. تو یہ واقعہ سب کا جو ہے یہ ہم نے پیچھے بھی اس کو پڑھ لیا ہے کہ یہ اسی لیے پیش آیا، یہ ایک امتحان تھا جس میں یہ لوگ ایک گروہ فیل ہوا جو مکمل نافرمان تھا. تو وہ جو روکتے نہیں تھے اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا، بچایا صرف وہ لوگوں جو روکتے تھے اور خود رکتے تھے. یہ ہمارے لیے پیغام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خود اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور رکنا ہے، اور لوگوں کو بھی بچانے کی مسلسل محنت کرنی ہے. اور یاد کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، اور یقیناً وہ درگزر رحم سے بھی کام لینے والا ہے. ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ ان میں سے نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں. پھر اگلی نسلوں کے بعد اب ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دھنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا اگر. اب یہ دیکھو، کرو تم کام وہ جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہیں،
آخرت کی بجائے محبت کرو دنیا سے اور اس کے مال سے، اور ساتھ سے کہہ دو کہ توقع ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ بھائی اس قسم کی اپنے آپ کو دھوکہ دینا جو ہے وہ انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ فرما برداری کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے تو وہ معاف کرے گا۔ نافرمانی کہو گے کرو گے اور مسلسل اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرو گے اور معافی کی امید رکھو گے تو یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اگر وہی متاع دنیا سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں۔ ہائے یہ دنیا کی مال کی محبت نے انسان کو برباد کر ڈالا میرے مالک، تو میں آخرت سے محبت دے ہمیں اللہ، اس دنیا کی محبتوں سے اللہ میرے سینوں کو خالی کر دے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیامگاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اسے میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے تو ہم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اب سبحان اللہ، پورے قرآن عظیم کے اندر اللہ کسی بھی پیغمبر کی کسی بھی قوم کی بات کرتے ہیں لیکن ساتھ اشارہ بنی اسرائیل کا زور دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ ہم نے اللہ سے کہا تھا فاتح میں، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، تو اللہ نے پوری بقرہ سورہ جو تھی وہ ان کے جو شخصیتوں پہ اور ان کے حالات پر ان سے بچنے کیسے بچا جائے ہمیں دے دی۔ اس کے باوجود جو ایک اچھا استاد ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو بار بار دہراتا ہے تاکہ جو طالب علم ہے اس بات کو وہ پک کر لے اور حفظ کر لے، یاد کر لے، اس کے سینے میں اتر جائے تو وہ عمل کی قوت بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دہرا کے ان کی باتیں کر رہے ہیں کہ تم ان کو اپنے سامنے رکھو، ان کی زندگیوں کو جو انہوں نے کیا وہ آپ نے نہیں کرنا، جنہوں نے اللہ کے نافرمانی کی وہ اپنی نافرمانیاں نہیں کرنی بلکہ اللہ کے اطاعت گزار بن کے جینا ہے، تو الحمدللہ پھر دنیا آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔